ابھی ان دونوں نے گفتگو کرتے ہوئے میں ان سے پوچھ رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے وہ کے پی نہیں رن کر سکتے، انہوں نے کہا یہ سینٹر نہیں رن کر سکتے. میں نے کہا اگر دونوں باتیں سچ ہوئیں تو رام کی طرف جائیں گے، ہم پاکستان کا کیا بنے گا؟ آپ اس پہ رائے دیں کہ دونوں ہیں اس قابل، کیونکہ جس طرح لڑتے ہیں آپس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل اکومن ہوتی ہے نا، وہ آپ دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. کبھی آپ جوڈیشری کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. آپس میں سیاسی بھی تو سوچ رکھنی ہونی چاہیے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا، یہاں لڑنے کی بجائے نا چند ایک چیزوں پہ متفق ہو جائے، پھر آپ کے ملک کے اندر جمہوریت بھی بہتر ہو جائے گی. جب یہ خود فیصلے کرنے لگ جائیں گے نا آپس میں بیٹھ کے، جب کی بات کر رہا ہوں نا، اگر جب نہیں ہے تو پھر یہ اب کی صورتحال آپ نے دیکھ لی کہ دونوں پولیٹیکل میرے جو لیڈر ہیں ان کی آپ آپس میں، چونکہ یہ ان کے لیڈر کو برا کہیں گے، وہ ان کے لیڈر کو کہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز کی پالیٹکس ہونی چاہیے، آئین اور قانون اور اس کے مینڈیٹ کے اندر پالیٹکس ہونی چاہیے، اور فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک ہونی چاہیے. اور جس پارلیمنٹ کے اندر سیاستدان بیٹھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ آج تک دیکھیں کون سا بل جو فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک ہوا ہے، وہاں کوئی بل مجھے ایک مثال دے دیں. لیٹن میگزم ہے، سیلس پوپولیس سپریما لیکس کے بہترین لیجسلیشن وہ ہے which is made for the welfare of the general public. تو جو ان کا کام ہے لیجسلیشن، مجھے اس پہ آؤٹ پٹ دے دیں. گورنمنٹ ایکس چکر سے میرے سارے پارلیمنٹیرین بینیفٹس بھی لیتے ہیں، اپنے 100% الاؤنسز بھی اپنے انہانس کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ صرف اس لیے پارلیمنٹ میں بیٹھے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ صرف لڑے، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اس قوم کو، آپ نے اس قوم کو لیڈ کرنا ہے، اور قوم آپ کی طرف دیکھ رہی. آج دیکھیں اس ملک کے اندر بجلی کی صورتحال اور ٹیکسز کی، میں بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو یہ بجلی کے بلز اور ٹیرف اور یہ وہ اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. ہم ٹیکسز کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، جو کہ کام پارلیمنٹیرینز. ویسے آپ کو چیلنج کرنا چاہیے، انہوں نے وہ جو ٹیکس لگایا ہے نا، وہ اچھا انیشیٹو ہے پراپرٹی سائٹ پہ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں، لیکن اس میں سول سرونٹس کو اور ملٹری کے لوگوں کو ایگزمپٹ کر دیا ہے. یہ غلط ہے، آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہے نا سر، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر آئے گی نا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کوئی بھی شخص above the law نہیں ہے. across the board equal treatment of law should be given to every citizen of Pakistan. لیکن جن کو 2-3 پلاٹ الاٹ ہوتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر وہ ٹیکس نہ لگاؤ، باقی پبلک ہے ساری اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ. ملک صاحب یہ ملک ترقی تبھی کرے گا جب رول آف لا ہوگا، اور ایک جو قانون یا فیصلہ ہوگا وہ ساری مخلوق کے لیے ہوگا، جو 22 سے 24 کروڑ پاکستانی ہیں ان کے لیے ہوگا، تو یہ ملک ترقی کرے گا. یہ ملک قائد اعظم کا پاکستان تب بنے گا. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ صرف مشکلات ہی مشکلات ہیں اور لوگوں کی چیخو پکار کو نہیں سن رہا. کلوزنگ ریمارکس لے لیں اب بلال صاحب سے بھی اور زرتاج بی بی سے بھی، مختصر. اگر زبردستی کرسی ان کو ملی گئی تھی پی ایم ایل این کو، تو میرا خیال ہے کہ ان کو وہ قانون سازی کرنی چاہیے تھی جو ملک کے لیے بہتر، نہ کہ کسی ایجنسی کو یہ اتھارٹی دے اس کے لیے فوراً قانون سازی کرے کہ وہ آپ کے بیڈ روم کی بھی اور آپ کی جو ہے وہ ویڈیو بنا سکے. اس طرح کے نوٹیفیکیشن ایسا رو تو ہے نا، ایسا روتا ہے، ایسا رو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا، اگر قانون کی پاسداری کرنی تھی تو جس دن نواز شریف کو جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا، جو 4 سال کے اسٹیمپ پیپر پہ ملک سے بیماری کا بہانہ بنا کے گیا تھا، ان کو جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ ان کو نادرا کے ڈی جی کو ان سے ادھر ہی فنگر پرنٹس نہیں لینے چاہیے تھے. پھر جب آپ پارلیمان میں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھنا ہے. اگر ہمیں ان کو بیٹھنا ہے، اگر ہمیں ان کو بیٹھنا ہے تو میرا خیال ہے پھر ان کو دوبارہ سے کسی اور کا کندھا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. کورٹ کی طاقت. 2 باتیں، 2 جملے کہوں گا جی. ایک یہ نواز شریف، شہباز شریف، پی ایم ایل این کو جیلوں میں بھیجنے کا، کورٹوں میں گھسیٹنے کا شوق عمران خان صاحب نے پورا کیا اپنا شوق. وہ تھانے کے ایک ایس ایچ او کے لیول کی ان کے مائنڈ سیٹ تھا. انہوں نے پرائم منسٹر کے منصب پہ مسلط ہونے کے بعد یہ شوق پورا کیا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اب یہ اسٹوری کو چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میری بہن فرما رہی ہے نا، عمران خان صاحب کی کاش آپ وہ کلپ چلا سکتے ہوتے یا چلا لیتے. آپ اجازت دے دیں میں چلا لوں. میں سر میری تو اجازت ہے نہیں، میں تو چاہتا ہوں آپ چلائیں، جس میں خان صاحب کہتے ہیں ان کو اجازت نہیں. سر میرے پاس کون سا اختیار ہے؟ میں تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ کو عمران خان صاحب کے وہ کلپ چلانی چاہیے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کام ہے ایجنسیوں کو مجھے ٹیپ کرنا. وہ خود بولتے ہیں، چیختے ہیں، کہتے ہیں وہ ڈرتا ہے جو کرپشن کرتا ہے. عمران خان کہتے ہیں وہ ڈرتا ہے جو کرپشن کرتا ہے. باقی جو میرے بھائی نے ایک بات کی، ہم کنسٹرکٹیو سیاست میں بلیو کرتے ہیں، عوام کے ایشوز کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ کہا نا ایس آر او کی بات کی، دیٹ از ناٹ ابو فرام دی کانسٹیٹیوشن، چونکہ آرٹیکل 14 کہتا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین اینڈ پرائیویسی آف ہوم اور پریویلیج کمیونیکیشن، ڈاکٹر اور مریض، وکیل اور کلائنٹ. کر رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں وہ تو ہو گیا چیلنج، پاکستان بار کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا.